اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رفتن ہر دو خصم پیش داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی دونوں فریق کا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہمارے نبی اور ان پر صلاۃ و سلام ہو کے سامنے جانا۔ وہ غصہ میں آیا اور اس کا گریبان پکڑا، بے تحاشا اس کے منہ پر چند مکے مارے، اس کو داؤد علیہ السلام نبی کے پاس کھینچ کر لے گیا کہ آ اے احمق، بے وقوف ظالم، اے دغاباز، کج حجتی چھوڑ، اپنے جسم میں عقل پیدا کر اور ہوش میں آ۔ یہ کیا کہتا ہے؟ دعا کیا ہوتی ہے؟ مذاق نہ اڑا۔ اے بے باک، میرے اور اپنے سر اور داڑھی کا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گائے کے مالک کو فقیر کے بیان پر غصہ آیا، اس نے اس کا گریبان پکڑا اور منہ پر چند تماچے مارے۔ ایسی دلیل جو دعوے کو ثابت نہ کر سکے اس کو حجت بارد کہا ہے۔ کیا دعا کرنے سے کسی دوسرے کا مال حلال ہو جاتا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی ہیں، اس خوشامد میں اپنا بہت خون پیا ہے، میں یقینی طور پر جانتا ہوں دعا قبول ہوتی ہے۔ اے بدگو، پتھر پر سر مار۔ اس نے کہا اے مسلمانوں جمع ہو جاؤ، اس ذلیل کی بکواس اور ہٹ دھرمی دیکھو۔ اے دغاباز، کتنی بکواس کرے گا، فیصلہ کن دلیل لا۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ اے مسلمانوں، دعا میرے مال کو کیسے اس کی ملکیت بنا دے گی؟ خدا کے لیے اگر ایسا ہوتا تو تمام لوگ اس ایک دعا سے جبراً جائیدادیں مار لیتے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو اندھے بھکاری باحشمت اور امیر ہو جاتے۔ وہ دن رات دعا اور تعریف میں خوشامدانہ کہتے ہیں کہ اے خدا تو ہمیں دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گائے والے نے مسلمانوں کو کے مجمع سے کہا اس کی دعا سے میرا مال اس کا کیسے ہو گیا؟ اگر دعا سے کوئی دوسروں کا مال کا مالک بنا کرتا تو دنیا دعا کر کے دوسروں کے مال کی مالک بن جایا کرتی، دعا کر کے صاحب قسمت و دولت بن جایا کرتے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے جب تک تو نہ دے گا یقیناً کوئی نہ دے گا۔ اے کھولنے والے، اس بند کو کھول دے۔ اندھوں کی کمائی کا ذریعہ خوشامد اور دعا ہے، وہ کوئی عطا روٹی کے ٹکڑے کے علاوہ نہیں پاتے ہیں۔ مسلمانوں نے کہا یہ مسلمان سچ کہتا ہے اور یہ دعا فروش ظالم ہے۔ یہ دعا ملکیت کے اسباب میں سے کب ہوتی ہے؟ اس کو شریعت لڑی میں کب پروتی ہے؟ فروخت اور بخشش یا وصیت یا عطا یا اس جیسی چیز سے تیری ملکیت کا سبب ہو سکتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی فقراء دعا میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اے خدا، جب تک تو نہ دے گا کوئی کچھ نہ دے گا، تو ہی افلاس کے اس بند کو کھول دے۔ اندھے فقیروں کی کمائی کا ذریعہ دعا ہے، جب انہیں کوئی روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے۔ تمام لوگوں نے سارا قصہ سن کر کہا گائے والا سچ کہتا ہے اور یہ فقیر ظالم ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی چیز کا مالک محض اللہ سے دعا کرنے سے نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان مالک جب بنتا ہے جب کوئی دوسرا اس کے ہاتھ اپنی چیز فروخت کر دے یا مفت دے دے یا وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد وہ مالک ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے
تیری یہ شریعت کس کتاب میں لکھی ہے؟ تو گائے واپس کر یا قید میں جا، قید اور اس کے جیل خانے میں آ جا، ورنہ اس کی گائے دے دے، حجت بازی نہ کر۔ وہ آسمان کی طرف منہ اٹھاتا کہ اے کریم خدا، رحیم مزاج، میں نے اس تمنا سے دعائیں کیں، ہمارے معاملے کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو نے میرے دل میں دعا ڈالی، تو نے میرے دل میں سینکڑوں امیدیں ابھار دیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ مسئلہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اللہ سے دعا کرے اور دوسرے کے مال کا مالک بن جائے؟ یہ غضب ہے جس کی سزا جیل خانہ ہے۔ اس فقیر نے لوگوں کی باتوں سے عاجز آ کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ تعالی سے مناجات شروع کر دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں وہ دعائیں خواہ مخواہ نہیں کرتا تھا، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بہت سے خواب دیکھے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سورج اور ستاروں کو دیکھا اپنے سامنے نوکروں کی طرح سجدہ کرتے ہوئے، ان کو سچے خواب پر بھروسہ تھا، کنویں اور قید خانے میں اس خواب کی تعبیر کے علاوہ کچھ جستجو نہ کی۔ اس کے بھروسے ان کو کوئی غم نہ تھا، غلامی اور لوگوں کی کم و بیش ملامت سے وہ اپنے خواب پر بھروسہ کرتے تھے جو ان کے سامنے شمع کی طرح روشن تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی میری دعا کا یہ اثر ہوا کہ میں نے خواب دیکھا کہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور مجھے خواب پر ایسا ہی بھروسہ ہوا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب پر ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کو سورج اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کو اس کی تعبیر سے یقین ہو گیا تھا کہ وہ لامحالہ بادشاہ یا وزیر بنیں گے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، زلیخا کی وجہ سے قید خانہ بھگتا، لیکن ان کو اپنے خواب پر اعتماد تھا کہ ایک دن یقیناً بڑائی حاصل ہوگی، لہٰذا یہ ساری تکالیف ان کی نگاہ میں ہیچ تھیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب انہوں نے یوسف کو کنویں میں گرا دیا، ان کے کان میں اللہ تعالی کی جانب سے آواز آئی، اے جوان مرد، تو ایک دن بادشاہ کا وزیر بنے گا، یہاں تک کہ ظلم کو ان کے منہ پر مارے گا۔ یہ آواز دینے والا نظر نہ آیا، لیکن دل نے علامت کے ذریعے کہنے والے کو پہچان لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُعَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تو ان بھائیوں کے کرتوتوں سے ان کو خبردار کر دے گا، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ یعنی یہ وحی براہ راست آئی تھی، اس کے آثار سے یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ وحی خداوندی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، قوت اور راحت اور سہارا اس آواز سے ان کی جان میں پیدا ہو گیا، اس عظیم آواز سے ان پر کنواں بن گیا، گلشن اور محفل جیسا کہ خلیل اللہ پر آگ۔ اس کے بعد جو ظلم ہوا انہوں نے اس قوت کی وجہ سے خوشی سے برداشت کیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ندا کا امالہ ہے، یعنی اس آواز سے انہیں طاقت اور سہارا حاصل ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے قید خانہ ایسا ہی خوشگوار ہو گیا تھا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
جیسے کہ الست کی آواز کا ذوق ہر مومن کے دل میں حشر تک کے لیے ہے، تاکہ آزمائش میں انہیں کوئی اعتراض نہ ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے امر اور نہیں میں انہیں انقباض ہو۔ کڑوا لقمہ شکر جیسا ہو جاتا ہے، کانٹا ریحان پتھر گوہر بن جاتا ہے۔ جس حکم کا لقمہ تلخی پیدا کرتا ہے، ذوق کا گلقند اس میں خوشگواری پیدا کر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ وحی خداوندی ایسی ہی ثابت ہوئی جس طرح ہر مومن کے دل میں عہد الست کی آواز گونجتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے تمام دنیاوی مصائب آسان ہو جاتے ہیں اور احکام خداوندی بجا لانے میں اس کو انقباض طاری نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سخت سے سخت فرمان خوشگوار بن جاتا ہے۔ ہر خوشبودار گھاس کو ریحان کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حس کے لیے گلقند کا سہارا نہ ہو، اس کے ناگوار ہونے کی وجہ سے وہ لقمہ کو اگل دیتا ہے۔ جس نے الست کے دن کا خواب دیکھ لیا ہے، وہ عبادات کی راہ میں پورا مست ہوتا ہے۔ وہ مست اونٹ کی طرح اس بورے کو اٹھاتا ہے، بغیر سستی اور بغیر گمان اور بغیر تکلیف کے۔ اس کے منہ کے گرد اس کی تصدیق کے جھاگ اس کی دلسوز مستی کے گواہ ہیں۔ طاقت کی وجہ سے اونٹ نر شیر بن گیا، بوجھ کے بھاری پن کے نیچے کم خوراک ہو گیا۔ اونٹنی کی تمنا میں اس پر سینکڑوں فاقے ہیں، پہاڑ اس کو بال نظر آتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس میں عہد الست کا وہ ذوق نہ ہوگا، وہ احکام خداوندی کی پابندی نہ کر سکے گا۔ وہ عہد الست کے ذوق کی مستی میں حکم اسی طرح برداشت کر لے جیسا کہ مست اونٹ بے تکان بڑے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے۔ مست اونٹ کے منہ میں جھاگ آتے رہتے ہیں، اسی طرح عہد الست کے مست کے منہ میں اس کے تصدیقی کلمات مستی کے جھاگ ہیں۔ مستی کی حالت میں نر اونٹ اونٹنی کی تمنا میں کھانا بھی کم کر دیتا ہے اور اس میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس نے الست میں ایسا خواب نہیں دیکھا ہے، وہ اس دنیا میں بندہ اور ارادت مند نہ بنا، اگر مرید بنا بھی تو تذبذب میں 100 دل والا ہے۔ ایک وقت اس کے لیے شکر ہے اور 1 سال شکوہ، دین کے راستے میں 1 پاؤں آگے اور 1 پاؤں پیچھے، بغیر یقین کے تردد کی حالت میں رکھتا ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس شخص نے عہد الست کے معاملے میں کوئی خواب نہ دیکھا ہو، اس میں بندگی اور ارادت مندی کا مادہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے شخص میں کچھ ارادت مندی بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی تذبذب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی زبان پر کبھی شکر خدا آتا ہے تو اس سے زیادہ وہ شکوے کرتا رہتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں اس کی شرح کا مقروض ہوں، یہ گروی ہے، اگر جلدی سے علم نشرح سن لے، چونکہ ان معنی کی شرح کا کنارہ نہیں ہے، گائے کے مدعی کی جانب گدھا ہانک دے۔ اس نے کہا، اس دغاباز نے مجھے اس جرم میں اندھا کہا۔ اے اللہ، یہ تو شیطانی قیاس ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ عہد الست کے ذوق کی مزید تشریح میرے ذمے قرض ہے، وہ ادا کروں گا۔ فی الحال مجھ سے کوئی چیز لے کر گروی رکھ لے تاکہ قرض کی ادائیگی کا اطمینان ہو جائے۔
اگر زیادہ جلدی ہے تو علم نشرح پڑھ لے، یعنی علم نشرح سورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر ہو جانے کا بیان ہے۔ شرح صدر کے بعد ہر راز خود حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تیرا بھی شرح صدر کر دے گا اور یہ مضمون تیری سمجھ میں خود آ جائے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح صدر کا یہی مطلب تھا کہ آپ میں عہد الست کا پورا ذوق تھا، اسی کے ذریعے اللہ نے آپ کا بوجھ کم کر دیا تھا اور تمام احکام شرعی آپ پر آسان ہو گئے تھے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا اور اسی بنیاد پر اپنی افضلیت سمجھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے باطنی اوصاف کو اس نے نہ دیکھا۔ اسی طرح اس شخص نے میرے ظاہر اور فقر کو دیکھ کر مجھے اندھے فقیروں میں سے سمجھا، حالانکہ میرا فقر الی اللہ تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے اندھا دھند دعا کب کی ہے، اللہ کے سوا میں نے کب بھیک مانگی ہے۔ اندھا نادانی کی وجہ سے مخلوق سے طمع کرتا ہے میں تجھ سے کہ تجھ سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھے اندھوں میں سے ایک اندھا گنا، اس نے میری جان کی نیاز مندی اور اخلاص نہ دیکھا۔ میرا اندھا پن عشق کا اندھا پن ہے، اے بھلے یہ محبت اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے کا مصداق ہے۔ میں خدا کے غیر سے نابینا اور خدا کا بینا ہوں، بتا عشق کا یہی مقتضا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اندھے فقیر تو انسان سے بھیک مانگتے ہیں، میں نے اللہ سے بھیک مانگی، یعنی اس ظالم نے میرے اوصاف کو نہ دیکھا۔ چونکہ میں عشق الہی میں مصروف ہوں اور مجھے اللہ کے عشق نے اندھا اور بہرا بنا رکھا ہے، لہٰذا میرا نابینا ہونا دنیا کے اعتبار سے ہے، نہ کہ خدا کے معاملے میں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے خدا تو کہ بینا ہے مجھے نابیناؤں میں نہ رکھ، اے مدار میں تیری مہربانی کے گرد گھومتا ہوں۔ جس طرح کہ یوسف صدیق کو تو نے خواب دکھایا اور وہ ان کا سہارا بنا، مجھے بھی تیری مہربانی نے خواب دکھایا۔ میری یہ لامحدود دعا کھیل نہ تھی۔ لوگ میرے راز نہیں جانتے ہیں، میری گفتگو کو بکواس سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے مناسب ہے اور غیب کا راز کون جانتا ہے سوائے راز کے جاننے والے اور عیب کے چھپانے والے کے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب پر بھروسہ تھا اور وہ ان کا سہارا بن گیا، اسی طرح مجھے بھی خواب کی بنیاد پر اعتماد تھا کہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ میری گریہ و زاری کھیل کود نہ تھی، یقیناً اس کا مقبول ہونا تھا۔ لوگ اس راز سے واقف نہیں ہیں اور میری باتوں کو بکواس سمجھ رہے ہیں، جبکہ لوگوں کو حقیقت حال معلوم نہیں تو ان کا کہنا برحق ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے مخالف نے اس سے کہا، اے بد عادت سچ بتا، تو نے آسمان کی طرف منہ کیوں کر لیا؟ تو مکر کرتا ہے، غلطی میں مبتلا کرتا ہے، عشق اور قرب الہی کی بکواس کرتا ہے، جبکہ تو مردہ دل ہے، کس منہ سے آسمانوں کی جانب منہ کیا ہے؟ اس سے شہر میں بڑا شور مچ گیا۔ وہ مسلمان زمین پر منہ رکھتا تھا کہ اے خدا اس غلام کو رسوا نہ فرما، اگر میں برا بھی ہوں میرا راز فاش نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی گائے کے مالک نے کہا، سچ بات کہہ، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر مکاری کیوں کرتا ہے اور اللہ تعالی سے عشق و قرب کی ڈینگیں کیوں مارتا ہے؟
تیرا منہ اس قابل نہیں کہ اللہ کے سامنے کرے، یعنی گائے ذبح کرنے والا فقیر سجدے میں گرا ہوا تھا، اللہ سے سجدہ کی حالت میں یہ دعائیں کر رہا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ اے خدا اس غلام کو رسوا نہ فرما، اگر میں برا بھی ہوں میرا راز فاش نہ کر، تو جانتا ہے کہ لمبی راتوں میں تجھے سینکڑوں نیاز مندیوں کے ساتھ پکارتا تھا، اگر مخلوق کے نزدیک اس کی قدر نہیں ہے، تیرے نزدیک تو روشن چراغ کی طرح ہے۔ اے اللہ، وہ مجھ سے گائے مانگنے آئے ہیں، جبکہ تو نے بھیجی تو میں نے غلطی نہیں کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر میں برا بھی ہوں تو اس وقت تو مجھے رسوا نہ کر، میری دعاؤں کی اگر لوگوں کو قدر نہیں ہے، تیرے سامنے تو بات واضح ہے۔ جب اے اللہ تو نے خود اس گائے کو میرے گھر میں بھیج دیا تو میرا ذبح کرنا غلطی نہ تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیرون شدن داؤد نبی علیہ السلام او شنیدن از ہر دو خصم او سوال کردن از مدعا علیہ او جواب او، یعنی حضرت داؤد نبی علیہ السلام کا باہر نکل کر آنا اور دونوں فریق کی بات سننا اور مدعی علیہ سے سوال کرنا اور اس کا جواب۔ جب داؤد علیہ السلام نبی باہر آئے، فرمایا ہاں یہ کیا احوال ہیں؟ مدعی نے کہا اے اللہ کے نبی، فریاد ہے، میری گائے اس کے گھر میں گھس گئی، اس نے میری گائے ذبح کر دی، اس سے پوچھئے کہ کیوں میری گائے ذبح کی، وہ واقعہ بتائے۔ اس سے داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے بھلے مانس، تو نے محترم ملکیت کو کیوں برباد کیا؟ خبردار، بیہودہ بات نہ کر، دلیل بیان کر تاکہ یہ دعویٰ اور معاملہ یکسو ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ سب احوال بتاؤ، میں معاملے کو سمجھ کر فیصلہ کر سکوں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا اے داؤد علیہ السلام، میں 7 سال تک تھا دن رات دعا اور سوال میں اللہ تعالیٰ سے چاہتا تھا کہ اے خدا، میں حلال روزی بے مشقت چاہتا ہوں، مرد و عورت میری فریاد سے واقف ہیں، بچے اس قصہ کو بیان کرتے ہیں، آپ جس سے چاہیں یہ بات دریافت کر لیں تاکہ وہ بغیر دباؤ اور بغیر تکلیف کے بتا دے۔ لوگوں سے علل اعلان اور خفیہ طور پر دریافت کر لیجئے کہ یہ پھٹی گدڑی والا فقیر کیا کرتا تھا۔ اس تمام دعا اور فریاد کے بعد اچانک میں نے اپنے گھر میں گائے دیکھی، میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، نہ کہ کھانے کے لیے، اس دعا میں نے اس کو ذبح کر دیا تاکہ اس شکریہ میں یہ بانٹ دوں کہ اس غیب کے جاننے والے نے میری دعا سن لی۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکم کردن داؤد علیہ السلام بر کشندہ گاؤ، یعنی گائے ذبح کرنے والے کے خلاف حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ان باتوں کو اول سے دھو دے، ان باتوں کو دل سے دھو دے، اس دعوے پر کوئی شرعی دلیل بیان کر، تو اس کو مناسب سمجھتا ہے کہ بغیر دلیل کے میں شرع میں غلط رسم جاری کر دوں؟ یہ گائے تجھے کس نے بخشی؟ تو نے خریدی، تو وارث ہے، پیداوار تو کیوں لیتا ہے؟ تو کاشتکار ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے میں نے گائے اس لیے ذبح کی کہ دعا کی قبولیت کے شکرانے میں اس کو غریبوں میں بانٹ دوں،
کیا تو اس کو مناسب سمجھتا ہے کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے تیرے حق میں فیصلہ کر کے ایک غلط طریقہ رائج کر دوں؟ یہ گائے تجھے کس نے بخشی تھی؟ تو نے خریدی تھی؟ کیا تو نے کاشت کی تھی جو پیداوار کا مالک بنا؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے چچا، کمائی کو کھیتی کی طرح سمجھ، جب تک تو کھیتی نہ کرے پیداوار تیری ملکیت نہیں ہے، جو تو بوے کاٹے وہ تیری ملکیت ہے، ورنہ یہ ظلم تیرے ذمے لگ گیا ہے۔ جا مسلمان کا مال دے، ٹیڑھی بات نہ کر، جا قرض لے اور دے دے، غلط نہ چاہ۔ اس نے کہا اے شاہ، آپ بھی مجھے وہی کہہ رہے ہیں جو ظالم لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کمائی اور کھیتی ایک چیز ہے، جو بوتا ہے کھیتی اس کی ملکیت ہوتی ہے، دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا ظلم ہے۔ غلط باتیں نہ کر، اگر تیرے پاس ہے تو اس گائے کی قیمت ادا کر دے، ورنہ قرض لے کر اس کو دے دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تضرع کردن آن شخص از داوری داؤد علیہ السلام نزد خدا، یعنی اس شخص کا داؤد علیہ السلام کے فیصلے پر خدا کے سامنے فریاد کرنا۔ تو اس نے دل سے آہ نکالی اور کہا اے ہر اس جگہ کے خدا جہاں کوئی طاق اور جفت ہے۔ اس نے سجدہ کیا اور کہا اے سوزش کے جاننے والے، وہ روشنی داؤد علیہ السلام کے دل میں ڈال دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گائے ذبح کرنے والے نے کہا کہ آپ بھی وہی باتیں کرنے لگے جو سب کر رہے تھے، اور پھر اللہ کے سامنے اس نے گریہ و زاری شروع کر دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے دل میں ڈال دے جو کہ تو نے میرے دل میں راز ڈالا ہے، اے میرے محسن۔ یہ کہا اور ہائے ہائے کر کے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل دھڑکنے لگا۔ فرمایا خبردار اے گائے کے مدعی، آج مجھے مہلت دے، ان دعووں کو نہ کرید، تاکہ میں نماز میں تنہائی میں چلا جاؤں، رازوں کے جاننے والے سے یہ احوال دریافت کر لوں۔ میں نماز میں اس جستجو کی عادت رکھتا ہوں جو معنی ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ کے۔ صفائی کی وجہ سے میری جان کا سوراخ کھلا ہوا ہے، بغیر واسطے کے خدا کا پیغام پہنچتا ہے، پیغام اور بارش اور نور میرے سوراخ سے، میری معدن سے میرے گھر میں پہنچتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اے خدا، حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں وہی بات پیدا کر دے جو تو نے میرے دل میں پیدا کی تھی، جس سے میں اس گائے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ گائے ذبح کرنے والے نے اس گفتگو کے بعد آہو زاری شروع کر دی اور ایسا رویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بے چین ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی سے کہا کہ آج جاؤ، کل فیصلہ ہوگا، میں تنہائی میں نماز پڑھوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا تاکہ راز کھل جائے۔ مجھے نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف وہی توجہ ہوتی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، حدیث شریف میں ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ روح کا دریچہ کھلا ہوا ہے جس کے ذریعے بغیر واسطے کے میرے پاس خدائی احکام آتے ہیں۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
وہ گھر دوزخ ہے جو بے سوراخ ہے۔ اے بندے، دین کی اصل سوراخ کر لینا ہے، ہر جھاڑی پر کلہاڑی نہ مار، ہاں سوراخ کرنے کے لیے کدال مار۔ یا تو نہیں جانتا کہ سورج کا نور اس سورج کا عکس ہے جو پردے سے باہر ہے، تو اس کو نور سمجھتا ہے جس کو حیوان بھی دیکھتا ہے۔ تو میرے آدمی ہونے پر کرمنا کیسے صادق ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس روح کا دریچہ اللہ تعالی کی جانب کھلا ہوا نہیں ہے وہ روح دوزخی ہے۔ دین کی بنیاد تعلق مع اللہ پر ہے۔ لکڑیاں کاٹنے کے لیے تیشہ چلانا کوئی معنی نہیں رکھتا، اصل کام مجاہدات کے تیشے سے روح میں دریچہ کھولنا ہے۔ تو جو روح کا دریچہ کھولنے کے لیے مجاہدات نہیں کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نہیں سمجھتا کہ اصل نور ذات باری کا نور ہے، سورج کا نور تو اس کا ایک عکس ہے۔ اگر تیری نگاہ میں صرف یہی ظاہری نور ہے تو تجھ میں اور حیوانات میں کیا فرق ہے؟ اس ظاہری نور کو تو ہر حیوان دیکھ لیتا ہے، تیری کیا خصوصیت ہے؟ قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ تو اگر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ آیت اس پر کیسے صادق آ سکتی ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں سورج جیسا ہوں، نور میں ڈوبا ہوا ہوں، میں اپنے آپ میں اور نور میں فرق نہیں جانتا ہوں۔ میرے اس خلوت اور نماز کی جانب جانا مخلوق کو راستہ کی تعلیم دینے کے لیے ہے۔ میں ٹیڑھا قدم رکھتا ہوں تاکہ مخلوق سیدھی ہو جائے۔ اے بہادر، جنگ دھوکہ ہے، یہی ہے، اجازت نہیں ہے ورنہ وہ بہا دیتے، راس کے دریا سے گرد اڑا دیتے۔ اس طور پر حضرت داؤد ایسا ہی کہتے رہے۔ مخلوق کی عقل نے جل جانا چاہا تو ایک نے پیچھے سے اس کا گریبان کھینچا کہ میں اس کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں رکھتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں ذات باری میں فنا ہوں، اب میں اپنے میں اور ذات باری میں کوئی امتیاز اور دوئی نہیں پاتا ہوں۔ باوجود اس اتحاد کے پھر نوافل اور خلوت میں جانا دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے ہے۔ عام لوگوں کی ہدایت کے لیے میں کبھی غیر ضروری بات کرنے لگتا ہوں، اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسی کہ جنگ کے موقع پر غیر واقعی بات ظاہر کی جاتی ہے۔ جنگ میں غیر واقعی چال سے کامیابی ہو جاتی ہے۔ وحدت کا راز فاش کرنے کی اجازت نہیں، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام سارے راز فاش کر دیتے اور ایسے اسرار بیان کر دیتے کہ دریائے اسرار خشک ہو جاتا۔ فوراً غیب نے حضرت داؤد علیہ السلام کا گریبان کھینچ کر ان کو اسرار بیان کرنے سے روکا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی مستی زائل ہوئی۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رفتن داؤد علیہ السلام در خلوت تا آنچا حق ست پیدا شود، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا تنہائی میں چلا جانا تاکہ جو صحیح بات ہے واضح ہو جائے۔ حضرت سنبھلے، بات کو مختصر کیا، خاموش ہو گئے اور خلوت خانہ کا قصد کیا، دروازہ بند کیا اور فوراً روانہ ہوئے محراب اور مقبول دعا کی جانب۔ حق نے ان کو جو کچھ دکھایا اس میں سب کچھ دکھا دیا۔ وہ بدلے کی سزا سے واقف ہو گئے، انہوں نے وہ احوال دیکھے جن سے کوئی واقف نہ تھا، وہ چھپے ہوئے راز جنہوں نے حیرانی بڑھا دی۔ دوسرے دن سب فریق آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے روبرو صف بستہ ہو گئے۔ اسی طرح وہ قصہ پھر چلا۔ اس مدعی نے جلد سخت برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بات واضح کر دی اور گائے ذبح کرنے کی سزا سے واقف کر دیا، یعنی گائے والے نے فوراً اس فقیر پر لعن طعن شروع کر دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے نابکار میری گائے جلد دے، اپنے خدا سے کچھ شرما کہ ایسا نامناسب صاف ظلم خبردار پیغمبر کے دور میں ہو رہا ہے۔ گائے ذبح کر کے ڈر اور خوف کے بغیر کھا کر اس نالائق نے جواب میں مکاری زیادہ شروع کر دی کہ میں کتنے سال سے دعا میں لگا رہا ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اس نے مجھے دیا۔ اے اللہ کے رسول، کیا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ گائے میری ملکیت تھی، خدا نے اس کو کیسے دے دی؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کہنے لگا کہ فوراً میری گائے دے اور خدا سے شرم کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی کے دور میں ایسا ظلم ہوا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی اور اللہ نے مجھے گائے عنایت کر دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکم کردن داؤد علیہ السلام بر صاحب گاؤ کہ از سر گاؤ بگذر او تشنی صاحب گاؤ بر داؤد علیہ السلام، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا گائے کے مالک کے خلاف فیصلہ کرنا کہ گائے کے خیال سے درگزر کر اور گائے والے کا داؤد علیہ السلام کو ملامت کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے فرمایا، چپ جا، چھوڑ، اس مسلمان کو اپنی گائے معاف کر دے۔ اے جوان، جب اللہ تعالیٰ نے تیری پردہ پوشی کی ہے، جا چپ ہو جا، پردہ پوشی کے حق کو سمجھ۔ اس نے کہا، ہائے ہائے، یہ کیا فیصلہ ہے، یہ کیا انصاف ہے، میرے لیے آپ نئی شریعت بنائیں گے؟ آپ کے انصاف کا تو ایسا شہرہ ہے کہ اس سے زمین اور آسمان معطر ہے، اندھے کتوں پر بھی یہ ظلم نہیں ہوا ہے، اس ظلم سے پتھر اور پہاڑ جلد پھٹ گئے۔ وہ اس طرح علل اعلان ملامت کرتا رہا، آؤ آؤ، ظلم کا وقت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تیری پردہ پوشی کی ہے تو اب معاملے کو نہ کرید ورنہ رسوائی ہوگی، یعنی میرے معاملے میں آپ نئی شریعت برت رہے ہیں۔ اور وہ لوگوں کو ظلم دکھانے کی دعوت دینے لگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ایسا ظلم و ستم مجھ پر نہ کیجیے، اے اللہ کے نبی ایسی باتیں نہ کیجیے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکم کردن داؤد علیہ السلام بر صاحب گاؤ کہ جملہ مال خود بوے بخش، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا گائے والے کو حکم دینا کہ اپنا سارا مال اس کو بخش دے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے کہا، اے سرکش، اپنا سب مال اس کو جلد بخش دے ورنہ تیرا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ میں نے تجھ سے کہہ دیا تاکہ تیرا ظلم اس سے ظاہر نہ ہو۔ اس نے سر پر خاک ڈالی اور کپڑے پھاڑ لیے کہ آپ تو ہر دم ایک مزید ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے پھر یہ ملامت شروع کر دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو اپنے سامنے بلایا، فرمایا، اے بے صبرے، چونکہ پردہ پوشی تیرا نصیب نہ تھی، تیرا ظلم رفتہ رفتہ ظہور میں آیا، تو نے اس وقت صدر اور پیش گاہ کو راستہ کا کوڑا سمجھا، ہائے افسوس تجھ جیسے گدھے پر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پردہ پوشی کی لیکن تیرے نصیب میں نہ تھی۔ اب تو رفتہ رفتہ خود اپنا ظلم ظاہر کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اگر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ابتدائی فیصلے مان لیتا تو پورا معاملہ نہ کھلتا، ہر فیصلے کے انکار سے معاملہ کھلتا چلا گیا۔
یعنی تو آرام سے تھا اور مال و دولت سے مزے اڑا رہا تھا، لیکن تو نے اس کی قدر نہ کی اور اس کو گرد راہ سمجھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان باتوں سے حضرت داؤد علیہ السلام اس پر غضبناک ہو گئے۔ فرمایا خبردار، اپنے آپ کو تباہ نہ کر، جا کے تیری اولاد ماں تیری بیوی کے اے بدمزاج اس کے غلام ہو گئے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سینے پر پتھر مارتا تھا، اپنی نادانی سے اوپر نیچے بھاگ رہا تھا۔ لوگوں نے بھی ملامت شروع کر دی کیونکہ وہ اس کے پوشیدہ کام سے ناواقف تھے۔ وہ شخص ظالم اور مظلوم میں کب امتیاز کرتا ہے جو کہ تنکے کی طرح ہوا کے تابع ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے پر راضی نہ ہوا اور وادیلہ کرنے لگا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو ناگوار گزرا۔ اب فیصلہ یہ ہے کہ صرف گائے کی معافی اور مال بخشنا کافی نہیں ہے، بلکہ تیری اولاد اور بیوی سب اس کے غلام ہیں۔ جو لوگ جمع ہو گئے تھے وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ان فیصلوں کو ظلم سمجھتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملامت کرنے لگے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ظالم اور مظلوم کا وہ شخص پتہ لگا لیتا ہے جو اپنے ظالم نفس کا سر قلم کر دے، ورنہ وہ ظالم کے جس کے اندر نفس ہے جنون کی وجہ سے ہر مظلوم کا مخالف ہوتا ہے۔ کتا ہمیشہ غریب پر حملہ کرتا ہے، جب تک بھی ہو سکے غریب کو کاٹتا ہے۔ سمجھ لے، شرم شیروں میں ہوتی ہے نہ کہ کتے میں۔ وہ پڑوسیوں سے شکار نہیں چھینتا ہے۔ مظلوم کو مارنے والے ظالم پرست عوام کمین گاہ سے کتے کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر دوڑ پڑے۔ ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف رخ کیا کہ اے منتخب نبی، ہم پر مہربان، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں، کیونکہ یہ تو کھلا ظلم ہے۔ آپ نے بے وجہ ایک بے قصور پر ظلم کیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چونکہ انسان کا نفس خود ظالم ہے، لہٰذا وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے اور کتے کی عادت ہے کہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے۔ حیا اور شرم شیروں میں ہوتی ہے جو کبھی اپنے ہمسایہ کا شکار چھین کر نہیں کھاتے ہیں۔ عوام جو ظالم کی حمایت کے عادی ہوتے ہیں، کتوں کی طرح ان کے فیصلے کے خلاف ہو کر ان کی طرف دوڑ پڑے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عزم کردن داؤد علیہ السلام بخواندن خلق براں صحرا کے راز را آشکارا کند، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا لوگوں کو اس جنگل کی طرف بلانے کا ارادہ کرنا جہاں راز ظاہر کر دیں۔ فرمایا اے دوستو، اس کا وقت آ گیا ہے کہ اس کا پوشیدہ راز ظاہر ہو جائے۔ سب اٹھو تاکہ ہم باہر چلیں جنگل کی طرف اور اس جنگل میں پہنچیں۔ مرد اور عورت گھروں سے باہر چلو تاکہ اس پوشیدہ راز سے واقف ہو جاؤ۔ فلاں جنگل میں ایک موٹا درخت ہے، اس کی شاخیں بہت گھنی اور بہت جڑی ہوئی ہیں، خیمہ گاہ اور اس کا کھونٹا بہت مضبوط ہے، اس کی جڑ سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی اس درخت کی چھتری جو خیمے کی طرح ہے اور جڑ جو خیمے کی میخ کی طرح ہے، یعنی بہت مضبوط ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس اچھے درخت کی جڑ میں خون ہوا ہے، اس بدبخت نے آقا کو قتل کیا ہے، اس دیوس نے مال اڑا لیا ہے۔ اے آزاد لوگو، یہ اس کا غلام ہے، یہ جوان آقا کا پوتا ہے، بچہ تھا، اس کو اس کا پتہ نہیں، اب تک اللہ کے حلم نے اس کو چھپا لیا۔ بالآخر اس دیوس کی ناشکری سے کہ اس نے ایک دن بھی آقا کے بچوں کی دیکھ بھال نہ کی، نہ نوروز پر نہ عید کے موسموں میں محتاجوں کی ایک لقمہ سے دلداری نہ کی، اس نے پہلے حقوق کو یاد نہ کیا، یہاں تک کہ یہ مردود ایک گائے کی وجہ سے اس کے پوتے کو زمین پر پٹخ رہا ہے۔ اس نے خود گناہ سے پردہ اٹھایا، ورنہ خدا اس کے جرم کو چھپا رہا تھا۔ اس فتنے کے زمانے میں کافر اور فاسق اپنے پردے کو خود چاک کر رہے ہیں، روح کے رازوں میں ظلم چھپا ہوا ہے، ظالم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اس ظلم کو سینگ نکالے ہوئے دیکھو، برملا دوزخ کی گائے کو دیکھو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے آئندہ اشعار میں مقتول کو جوان کا دادا بتایا ہے، اس لیے ہم نے پسر اور فرزند کا ترجمہ پوتا کیا ہے۔ نوروز ایرانیوں کی عید ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پردہ داری فرماتا ہے، لیکن کافر اور فاسق خود اپنی پردہ داری کرتے ہیں۔ ظالم کے ہاتھ پاؤں آخرت میں اس کے خلاف گواہی دیں گے اور دنیا میں بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گواہی دادن دست و پاؤ زبان برسرے ظالم ہم در دنیا، یعنی ظالم پر دنیا میں بھی ہاتھ پاؤں اور زبان کا گواہی دینا۔ تو اسی جگہ ہاتھ پاؤں مار بغیر نقصان کے، تیرے باطن پر گواہی دیتے ہیں۔ باطن تیرے اوپر موکل کی طرح ہو جاتا ہے کہ تو کہہ دے، اپنے اعتقاد کو نہ چھپا، خصوصاً غصہ اور گفتگو کے وقت تیرے راز کو ذرہ ذرہ ظاہر کر دیتا ہے۔ ظلم اور زیادتی موکل کی طرح ہو جاتی ہے کہ اے ہاتھ پاؤں مجھے ظاہر کر دے۔ سر کا گواہ کس طرح لگام پکڑ لیتا ہے، خصوصاً غصے کے جوش اور بدلہ لینے کے وقت۔ تو وہی ذات جو یہ مسلط کرتی ہے تاکہ راز کا جھنڈا جنگل میں گاڑ دے۔ تو حشر کے دن دوسرے موکل بھی راز کھولنے کے لیے پیدا کر سکتی ہے۔ اے وہ کہ جو 10 ہاتھوں سے ظلم اور کینہ میں لگا ہے، تیرا جوہر کھلا ہوا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نقصان رسانی میں مشہور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے آتشی باطن سے سب باخبر ہیں۔ تیرا نفس ہر وقت سینکڑوں چنگاریاں اگل رہا ہے کہ مجھے دیکھو، میں دوزخیوں میں سے ہوں، میں آگ کا جز ہوں، اپنے کل کی جانب جاتا ہوں، میں نور نہیں ہوں کہ اللہ کے دربار کی طرف جاؤں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے موکل کا مطلب ہے وہ شخص جس کا کام سپرد کر دیا گیا ہو۔ مشہور ہے کہ خون سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ انتقام کے جوش میں قاتل خود اقرار کر لیتا ہے۔ جو ذات خود دنیا میں تمہارے اعضاء کو تم پر مسلط کر کے اقرار کرا دیتی ہے، وہ حشر میں دوسرے موکل پیدا فرما دے گی جو تم سے خود تمہارے جرموں کا اقرار کرائیں گے۔ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ تیرا ظلم مشہور ہو، جب ہی جانا جا سکے۔ تیری افتاد تباہ سے تیرا ظلم واضح ہو جاتا ہے۔ تیرا نفس خود اپنی ظالمانہ طبیعت اور مزاج کو ظاہر کر رہا ہے۔ آتشی مزاج جہنم کا جز ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
جیسا کہ حق نہ پہچاننے والے ظالم نے ایک گائے کے لیے اس قدر مکر کیے، وہ اس کی 100 گائیں اور 100 اونٹ لے بھاگا۔ اے باوا، نفس یہی ہے، اس سے قطع تعلق کر۔ اس نے خدا سے ایک دن بھی عاجزی نہ کی، کسی وقت بھی درد کے ساتھ اس سے یارب نہ نکلا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس گائے والے نے گائے کا بدلہ لینے کے لیے کیسے مکر کیے، حالانکہ اس نے اسی گائے ذبح کرنے والے کا وہ سب مال مارا تھا جو اس کو ورثے میں ملتا۔ اس نے جو ظلم کیے تھے، اگر وہ زاری کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے آقا سے معاف کرا دیتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے خدا میرے مقابل کو خوش کر دے، اگر میں نے اس کا نقصان کیا ہے تو فائدہ کر دے، اگر میں نے غلطی سے مارا ہے تو دیت عاقلہ پر ہے، الست سے تو میری جان کا عاقلہ ہے، توبہ کرنے سے پتھر موتی بن جاتا ہے، اے آزاد جان، نفس کا انصاف یہ ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ صاحب حق کو راضی کر کے حقوق العباد معاف کرا سکتا ہے۔ اگر قتل خطا ہوتا ہے تو اس کا بدلہ اور دیت عاقلہ یعنی رشتہ داروں سے دلوایا جاتا ہے۔ عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بندوں نے کہا تھا بلا، یعنی کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ استغفار ماہیت تبدیل کر دیتی ہے اور سیئات حسنات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔